عابد، سرچشمہ دین عظمت ایمان ہے عابد، تقدیر علی قسمت عمران، تقدیر علی قسمت عمران ہے عابد، اسلام کی تاریخ کے عنوان کا نام ہے عابد۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دینا چاہتا ہوں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین ذاکر اہل بیت مولانا ڈاکٹر سید ظہیر ندوی صاحب سے کہ وہ برسر ممبر ہو کر اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال نعرہ درود سے کریں۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیم علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمآثر الجعفریہ والحلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم بالحق ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وعز شأنہ فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ محترم معزز سامعین گرامی قدر، مجھے احساس ہے کہ وقت بہت ہو چکا ہے، مگر میں چاہ یہ رہا تھا کہ مجھ سے پہلے جعفر صاحب پڑھیں تو مجھے موضوع مل جائے، مگر چونکہ وقت زیادہ ہو گیا تھا، ہمارے امانت علی شاہ صاحب نے پڑھا، تمام افراد نے جو پڑھا ہے وہ مصائب کے سلام پڑھے ہیں، تو اس لیے اب میں اپنی تمہیدی منازل سے جب گزروں گا تھوڑا میرے لیے دشوار ہوگا، انشاءاللہ پھر میں آپ کے سامنے امام سجاد علیہ السلام کی فضیلت تک پہنچوں گا، آیت کا ترجمہ کروں گا، مگر اس سے پہلے زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا آپ کی دشمن نہیں ہے، دنیا دشمن ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی۔ ابھی پارا چنار میں شہادتیں ہو رہی ہیں، ابھی اسماعیل حنیہ ایران میں شہید کر دیے گئے، ہے نا۔ دشمن کی نگاہ، سنیے گا، دشمن کی نگاہ میں آپ نہیں، دشمن کی نگاہ میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ دشمن کی نگاہ میں آپ سے کوئی مطلب نہیں، سرمد صاحب، آپ کی کسی کو کوئی دشمنی نہیں، آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی نگاہ میں چڑھے ہوئے ہیں تو صرف اس لیے کہ آپ علی کے شیعہ ہیں۔ دنیا اس دنیا پوری دنیا اس منصوبے میں ہے کہ کسی طریقے سے علی والوں کو قتل
قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یاد رکھنا دنیا مار مار کر دیکھ چکی ہے۔ آج تک دنیا کو سمجھ جانا چاہیے تھا ان کے خنجر ختم ہو گئے، ہمارے گلے ختم نہیں ہوئے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے نا، ان کے خنجر ختم ہو گئے، ہمارے گلے ختم نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے علی سے عشق کیا ہے، ہم نے علی سے عشق کیا ہے۔ نہ علی ختم ہوگا، نہ علی والے ختم ہوں گے۔ بیدار ہو جائیے، نہ علی ختم ہو سکتا ہے، نہ علی والے ختم ہو سکتے ہیں۔ علی کی اولاد بھی زندہ ہے، علی والے بھی زندہ ہیں۔ یہ دنیا ہمیں جتنا چاہے مار لے، جتنے چاہے بلاسٹ کر لے، جتنے چاہے تلواروں سے نشانہ بنا لے، یاد رکھنا ان کو بتا دینا کہاں گئے بنو امیہ۔ پوچھئے ان سے سوال، بنو امیہ کی لاشوں کو کیڑے کھا گئے، علی والے زندہ ہیں۔ بنو عباس کی لاشیں سڑ گئی، علی والے زندہ ہیں۔ خنجر کل ہو گئے، علی والے زندہ ہیں۔ نیزوں کی جھنکار ختم ہو گئی، علی والے کے سینے باقی ہیں۔ یہ جتنے بھی تلواریں ختم ہو گئی، علی والوں کے گلے ابھی بھی باقی ہیں۔ یاد رکھنا اگر ہمیں مرنا ہوتا ہم کربلا میں مر چکے ہوتے، ہمیں ختم ہونا ہوتا ہم 1400 سال پہلے ختم ہو گئے ہوتے۔ اب دنیا ہمیں مار مار کر تھک گئی، ہم ختم ہونے والے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا علی بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہے۔ جب تک علی زندہ رہے گا علی والے زندہ رہیں گے۔ صدیوں سے ہی بلند ہے پرچم جی حسین کا، صدیوں سے ہی بلند ہے پرچم حسین کا، صدیوں سے ہی بلند ہے پرچم حسین کا۔ چل سچ بتا پل کے لیے یہ جھکا بھی ہے، صدیوں سے ہی بلند ہے پرچم حسین کا۔ چل سچ بتا پل کے لیے یہ جھکا بھی ہے، وہ پارا چنار چھوڑ کسی شہر کا بتا، مومن شہید ہو گئے ماتم رکا بھی ہے۔ نعرہ حیدری! جو بھی آپ سے دشمنی ہے وہ علی کی محبت کی وجہ سے ہے۔ امام صادق کا فرمان کہ پوری کائنات کے سب سے زیادہ مظلوم ہم ہیں، ہم سے مظلوم ہمارے شیعہ۔ کہ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے، آل محمد سے بڑی کسی کی مصیبتیں ہیں، مگر مولا صادق نے فرمایا سب سے زیادہ مظلوم ہم سے زیادہ مظلوم ہمارے۔ کیوں مولا کیوں؟ آپ تو بڑے مظلوم ہیں۔ کہ سنو، ہم پر جب ظلم ہوتا ہے تو ہم پہلے سے جان رہے ہوتے ہیں، ہم علم غیب کے مالک ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم پر ظلم ہوگا، مگر جب ہمارے شیعوں پر مصیبت آتی ہے وہ جانتے نہیں ہیں ان پر مصیبت آنے والی ہے۔ جو ہم پر ظلم ہوتا ہے ہمارے جد کی وجہ سے، ہمارے شیعوں پہ جو ظلم ہوتا ہے ہماری محبت کی وجہ سے، ہماری محبت کی وجہ سے۔ یاد رکھنا یہ دنیا کو پوچھ لینا چاہیے ہم ہی سے، بھئی آپ ختم کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کو مر جانا چاہیے، ہم نے اتنا ختم کر دیا۔ کہاں گیا حجاج، کہاں گیا متوکل، کہاں گیا معتز باللہ؟ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، مگر آج بھی زندہ ہے۔ اور جملہ کہوں گا عالم اہل سنت امام فخر الدین رازی کا، انہوں نے کہا تھا سورہ کوثر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ لا یبقى من بنی امیہ احد یعبأ بہ، کہ بنی امیہ میں آج ایک بھی ایسا نہیں جس کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہہ سکے یہ بنی امیہ کا ہے۔ مارا کس نے؟ بنی امیہ نے۔ قتل کون ہوئی؟ نسل رسالت۔ مارا کس نے؟ بنو عباس نے۔ قتل کون ہوئی؟ نسل رسالت۔ مگر یاد رکھنا آج بھی نسل رسالت باقی ہے، اولاد فاطمہ باقی ہے۔ آپ کو دبایا جاتا ہے، آپ کے سامنے بڑی بڑی چیزیں لائی جاتی ہیں، علی کا ذکر نہ کرو، علی کا ذکر نہ کرو، علی کا ذکر بہت ہو گیا، اب نماز کی باتیں بتا، اب روزے کی بات بتا۔ یاد رکھنا چوتھے ایمان کے ممبر سے، چوتھے ایمان کے مجلس میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جب بھی ان کے ذکر کو روکنا چاہتا ہے نا شیطان تو ان کے سامنے عبادت کو لاتا ہے۔ ہوا تھا، ابھی سب نہیں سمجھے، ہوا تھا نا جب مولا سجاد نے خطبہ دیا تھا تو یزید نے کیا کیا؟ اذان کہلوائی۔ ہائے ہائے کسی طرح ذکر علی کم ہو جائے، مگر ہمیں ان باتوں میں نہیں آنا ہے نا، ہمیں سمجھنا ہے یہ آج نہیں ہر زمانے میں ذکر علی کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ یاد رکھنا جو بھی ذکر علی سے منع کرے
समझ लो कि वो बनी उमैया का नमक हलाल कर रहा है। क्या कहा था हाकिम शाम से किसी ने आकर, सुनिएगा तवज्जो के साथ, इब्न अब्बास अली के फजाइल पढ़ता है। हाकिम शाम पे शिकायत कर दी, अली का फजाइल बयान करना जुर्म था। कहा इब्न अब्बास को बुलाओ। इब्न अब्बास, मैंने सुना है तुम अली के फजाइल पढ़ते हो। हाँ पढ़ता हूं। सुनो इब्न अब्बास, अली के फजाइल पढ़ना बंद कर दो। इब्न अब्बास ने कहा इसका मतलब तो यह है तू मुझे चाहता है कुरान पढ़ना बंद कर दो। पीछे वाले बेदार हो जाए अल्लाह के वास्ते। इसका मतलब तू ये चाहता है कि हम कुरान की तिलावत बंद कर दें? नहीं इब्न अब्बास, मैंने ये कब कहा? मैंने कहा कि कुरान पढ़ो, अली के फजाइल न पढ़ो। तो सुनो, मैं कुरान जहां से भी खोलता हूं मुझे अली के फजाइल मिलना शुरू हो जाते हैं। जहां से कुरान खोलता हूं अली के फजाइल मिलते हैं। रसूल खुदा की हदीस है, अगर कोई कुरान मजीद की तफसीर अपनी मर्जी से बयान करे उसने अपने शिकम को नारे जहन्नम से भर दिया। अगर अपनी तरफ से अली के फजाइल छुपाऊं, कुरान की तफसीर बयान करूं तो रसूल की हदीस की खिलाफ वर्जी है। कहने लगा हाकिम शाम सुनिएगा कि तुझे इब्ने अब्बास अली के फजाइल कुरान में कहां से मिल गए, जरा मुझे तो बता, पढ़कर तो सुना। तवज्जो, एक मरतबा इब्ने अब्बास कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अंता मुंजिर व लिकुल्लि कौमिन हादिन। एक मरतबा हाकिम शाम कहता है हाँ इब्ने अब्बास में समझ गया हादी उम्मत से मुराद अली है, मुंजिर उम्मत से मुराद रसूल खुदा है। ऐसा कर इब्ने अब्बास ये आयत न पढ़, कोई और आयत पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलुहु व इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलुहु व युकीमुनस्सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। इब्न अब्बास में समझ गया ये आयत अल्लाह ने अली को विलायत के मौके पर अता की है, जब अली ने हालत रुकू में अंगूठी दी थी। ऐसा करो ये आयत न पढ़ो, कुछ और पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इब्न अब्बास में समझ गया ये अली की तहारत का ऐलान है, ये न पढ़, कुछ और पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व युतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अली के दस्तरखान की रोटियां जब आसमान पे गई अल्लाह ने ये आयत भेजी। इब्न अब्बास ये न पढ़ो, कुछ और पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ये इल्म अली को बयान करती है। इब्न अब्बास ये आयत न पढ़ो, कुछ और पढ़ लो। अपना अना व अपनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम। नफ्से रिसालत से मुराद अली मुर्तज़ा है। इब्न अब्बास इन आयतों को न पढ़ो, कुछ और पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून। एक मरतबा हाकिम शाम कहता है हाँ इब्न अब्बास में समझ गया ये नबई अज़ीम से मुराद अली मुर्तज़ा की जात है जिसके बारे में लोगों में इख्तिलाफ है। ये आयत न पढ़ो, कुछ और पढ़ लो। इब्न अब्बास ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। हाँ मैं समझ गया अल्लाह की रस्सी अली है जिससे अल्लाह ने मुतमस्सिक रहने का हुक्म दिया है। ये आयत न पढ़ो, कुछ और पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। एक मरतबा हाकिम शाम कहने लगा ये हाकिम शाम से इकरार लिया जा रहा है। हाकिम शाम कहता है हाँ ये आया इबलाग है जिसे रसूल खुदा ने गदीर के मौके पर अली के ऐलान विलायत के तौर पर पेश किया था। ये आयत न पढ़ो, कुछ और पढ़ लिया करो। एक मरतबा इब्न अब्बास कहते हैं अयल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। हाँ जब अली की विलायत का ऐलान हो गया, दीन के मुकम्मल होने का, अल्लाह ने वहां से ऐलान कर दिया। ये आयत न पढ़, कुछ और पढ़ लिया कर। इब्न अब्बास ने कहा साला साइरुम बिअज़ाबिन वाक़ि, कहने लगा हाँ मैं समझ गया मुमकिन गदीर के ऊपर अल्लाह ने आसमान से पत्थर भेजा था इसलिए ये आयत आई थी, कुछ और पढ़ ले। इब्न अब्बास कहता है अब तू ही बता कुरान में कहां से पढ़ो। हाकिम शाम कहता है तू कुरान में पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। इब्न अब्बास ने कहा अफसोस है तेरे मुकद्दर के ऊपर, जब मैं ये आयत पढ़ता हूँ तब भी अली मिल जाते हैं। इस आयत में अली कैसे आ गए कि तुझे नहीं पता। बाद पैगंबर जब मदीने में ज़लज़ला आया, जब दीवार हिलने लगे, अहले मदीना अली के पास आए, यानी ज़लज़ला है, यानी घर गिरने वाले हैं। अली सहरा में आए, जमीन को ठोकर मारी और जुमला कहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा।
دشمنوں کی سازش ہے کہ ولایت علی کو روکا جائے، اعلان علی کے فضائل کو روکا جائے۔ اب دشمن تو اس سے بڑی عاجزی کی علامت کیا ہوگی؟ حاکم شام خود آیت دے رہا ہے، قرآن یہاں سے پڑھو، اس میں علی نظر نہیں آئیں گے۔ وہاں سے بھی ابن عباس نے بتایا کہ قرآن کو چھوڑ کر نہ علی سمجھ میں آئیں گے، نہ علی کو چھوڑ کر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ یہ تو قرآن اور علی حوض کوثر تک ساتھ رہنے والے ہیں۔ تمام مکاتب فکر نے لکھا، حدیث ثقلین صحیحین میں بھی ہے، صحیح ستہ میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ولن یفترقا علی حتی یردا علی الحوض۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اہل بیت، ایک قرآن۔ نہ اہل بیت قرآن سے جدا، نہ قرآن اہل بیت سے جدا۔ یہ حوض کوثر پر اسی طرح دونوں آ جائیں گے۔ اگر تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، حوض کوثر پر نہیں پہنچ سکو گے۔ اگر قرآن کو چھوڑ دیا صرف اہل بیت کو لے لیا تو بھی تم روز محشر حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکتے۔ دونوں کو پکڑنا ہے، دونوں کو لینا ہے۔ مگر لوگوں نے بڑے عجیب پروپیگنڈے کیے، پورے زمانے کی کوشش ہے علی روک لیا جائے۔ یہ دین، توجہ، یہ مائیں جو لاشیں سنبھال رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہو رہے ہیں اور چہروں پر شکن نہیں، وجہ کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ دل میں ولایت علی ہے۔ محبت علی میں انسان مر کر بھی کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر دل میں علی کی محبت نہیں تو انسان چاہے میدان جنگ میں مر جائے تو وہ ہلاک ہوتا ہے۔ یہ محبت علی کا کمال ہے، اور یہ ایسا نہیں، اس کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہے۔ ہم کو علی بڑی آسانی سے مل گیا، ہمیں قدر نہیں ہے۔ ابھی اگر ذرا پیچھے جائیں آپ تو آپ کے خون سے گارا بنایا گیا، آپ کے سروں کی اینٹیں کی جو اینٹوں کی جگہ استعمال کیے گئے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ ہمیں تو علی ایسے ہی مل گیا ہے نا۔ اور یاد رکھنا، علی کو کبھی نہ چھوڑنا، اور اس مجمع میں ایسا کوئی ہے بھی نہیں، سب نے علی کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ آپ کا اس مجمع میں اس فرش عزا پہ بیٹھنا بتاتا ہے کہ آپ اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ جناب سید سجاد، کیسے وقت میں آپ نے دین کو بچایا۔ انسان پاگل ہو جاتا ہے ایک لاشا اٹھا کر، مگر جہاں 18 لاشیں اٹھائے اور ایسے جوان کہ جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، ایسا شاہکار پیش کیا حسین نے۔ خود سوچیں، حسین علی اکبر کے بعد سو نہیں پاتے۔ علی اکبر کی پیدائش کے بعد روایتوں نے لکھا رات رات بھر حسین علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، ہے نا۔ کوئی تو کمال ہے اس ولایت علی کا کہ وہی علی اکبر کہ جس کی رات کو اٹھ کر حسین زیارت کرتے ہیں۔ جب ام لیلہ کہتی ہے نا کہ والی و وارث، میں دیکھتی ہوں کہ رات میں آپ علی اکبر کے جھولے کے پاس کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے علی اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی۔ اور کربلا میں یہی جملہ کہا، پروردگار گواہ رہنا، اب اسے بھیج رہا ہوں تیری راہ میں جو صورت و شکل میں تیرے نبی جیسا ہے۔ کوئی تو بات ہے کہ حسین خود کہتے تقدم یا بنیا، علی اکبر آگے بڑھو۔ یہ ولایت کی جنگ تھی، اس لیے کہ حسین نے اقرار بھی لیا، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا دین محمدی میں تبدیلی کی؟ سب نے کہا نہیں، بغضاً لابی، آپ کے بابا علی کے بغض میں آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ جو مصیبتیں آپ پہ ہیں، جو مصیبتیں پارا چنار میں ہیں، جو مصیبتیں عراق میں ہیں، ایران میں ہیں، جو شیعوں آپ کے شیعہ حضرات میں ہے، جس کے دل میں ولایت علی کا جذبہ ہے، جس کے دل میں ولایت علی کا بیج ہے، جتنی اس کے اوپر پریشانیاں ہیں، سب محبت علی کی وجہ سے ہے۔ بے شک بے شک۔ دنیا، اور جب دیکھیں دین کتنا، یہ آسان نہیں ہے، دین بڑا مشکل ہے۔ جب یہ قافلہ ایک سفر کو دمشق پہنچا ہے، ابھی مقام فضائل نو سنیے گا، یہ
اور یہ 3 روز باہر کھڑا رہا دمشق کے باہر. کتنے روز؟ 15 اذانیں اس قافلے نے دمشق کے باہر سنی ہیں، کھڑے کھڑے ایک جگہ. اوپر سے آسمان کی سورج کی دھوپ تھی، نیچے ریت جل رہی تھی. دیکھیں گرمی دونوں طرف سے تھی، اوپر سے تمازت آفتاب، نیچے سے ریت کے گرم ذرات کی گرمی. یہ 3 دن کس لیے؟ میں نے سنا یا میں نے پڑھا 6 لاکھ کا مجمع یزید نے اکٹھا کیا. 6 لاکھ کیسے؟ جو روایت میں نے پڑھی وہ روایت یہ ہے کہ 120 پرچم تھے جو ان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں. ہر پرچم کے نیچے 5000 کا لشکر تھا جو تماشائیوں کا تھا. اور 3 روز تک آئینہ بندی کی جاتی رہی. اسے کہتے ہیں جہاد اکبر. زین العابدین نے جو جہاد کیا وہ جہاد اکبر تھا. 15 اذانیں معمولی بات نہیں. اور جب یہ 6 لاکھ تماشائیوں کا مجمع دمشق میں داخل ہوا، یزید نے ایک خطیب سے کہا ذرا علی مرتضیٰ پہ تبرہ کر اور انہیں بتا کہ ہم نے کسے قتل کیا. خطیب کھڑا ہوا، حضرت امیر المومنین کو برا بھلا کہنا شروع کیا. مولا سجاد دیکھیے ایسے وقت میں تو خود سوچے کتنا بیمار تھا مولا، ہے نا. چوتھے امام کھڑے ہو گئے اور جملہ کہا ایھا الخاطب، او خطاب کرنے والے، تو نے اللہ کی مرضی کو بیچ دیا بندوں کی مرضی کی خاطر. او یزید اگر تیری اجازت ہے تو میں بھی اس لکڑیوں کے منبر پہ چلا جاؤں. یاد رکھنا کیا تھا وہ منبر تھا. کیا کہا مولا نے کہا یزید تیرا خطیب کہہ چکا جو کہنا تھا، اگر تیری اجازت ہے تو لکڑیوں کے ڈھیر پہ چلا جاؤ. عجیب فلسفہ ہے. میرے مولا نے زمانے کو بتا دیا اگر منبر بھی ہو علی کے فضائل بیان نہ ہو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. اگر پالان شتر بھی ہو علی کے فضائل بیان ہو تو منبر ہوتا ہے. صلو علی محمد وعلی محمد. تھوڑا بیدار. اگر پالان شتر ہوں علی کے فضائل بیان ہو تو ممبر ہوتا ہے، اگر ممبر ہو علی کے فضائل نہ ہو تو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. ایک مرتبہ یزید چاہتا تھا کہ سید سجاد کو ممبر پہ جانے سے روکا جائے. کسی نے کہا او یزید جانے دے اس بیمار کو، یہ قیدی کیا کہے گا؟ اس کے پاؤں تو پہلے ہی لرز رہے ہیں، اس کے ہاتھ تو پہلے ہی کانپے ہوئے ہیں، اس کا سر تو پہلے ہی جھکا ہوا ہے، اس کی گردن تو پہلے. جانتے ہیں یہ سر کیوں جھکا ہوا تھا؟ یہ گردن اس لیے جھکی ہوئی تھی اس لیے کہ آل رسول سید سجاد کے ساتھ تھی، یہ غیرت دار سجاد کے ساتھ تھی. دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ جو پاؤں کی بیڑیاں تھی اور جو گلے کا توق تھا، یہاں سے ایک زنجیر پاؤں کے توق سے، پاؤں کی بیڑیوں سے گلے کے توق تک ایک زنجیر کی کڑی منسلک کر دی تھی جو بہت مختصر تھی، جس کی وجہ سے سجاد جھکے ہوئے تھے. یہ کیا کہے گا جو صحیح کھڑا بھی نہیں ہو سکتا؟ ایک مرتبہ یزید نے کہا تم مجھے ذلیل کرانا چاہتے ہو اس کے ذریعے، کہ یہ کیا کہے گا؟ کہ میں کہتا ہوں اسے منبر پہ جانے سے روکو. کسی نے کہا جانے دو دیکھتے ہیں کیا کہے گا. تاریخ یہ کہتی ہے 6 لاکھ کا مجمع تھا، 700 کرسی نشین تھے. سجاد منبر پہ گئے، حمد و ثنا الہی بیان کرنے کے بعد کہا سن یزید اور لشکر والوں اور تماشا دیکھنے والوں، اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں دی ہے اور 6 فضیلتوں کے بعد اللہ نے 7 فضیلتوں سے ہمیں نواز دیا ہے. اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں حلم دیا، اللہ نے ہمیں سماحت دی، اللہ نے فصاحت دی، اللہ نے ہمیں بلاغت دی، اور ہماری محبت کو اللہ نے شیعہ کے دل میں رکھ دیا. یہ آپ کے لیے جملہ کہا مولا سجاد نے کہ اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں عطا کی: علم، حلم، فصاحت، سماحت، بلاغت. ہماری محبت مومنین کے دل میں. اور اس کے علاوہ جن 7 فضیلتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا وہ یہ ہے کہ من المختار، احمد مختار ہم میں سے ہے. من الصدیق، اے صدیق اکبر علی مرتضیٰ ہم میں سے ہے. الزاری بن سیفین ہم میں سے ہے. علی مرتضیٰ ہم میں سے ہے. خدیجہ الکبریٰ ہم میں سے ہے. محسن اسلام ابو طالب ہم میں سے ہے. یہ خطبے کے فکر ہیں، یہ خطبہ ہو بہو کا سنا ہم میں سے. مختار
ہم میں سے حیدر کرار، ہم میں سے خدیجۃ الکبریٰ، ہم میں سے فاطمۃ الزہرا او یزید. جملہ قیامت کا مولا سجاد جملہ کا سنو. سید الشہداء امیر حمزہ ہم میں سے، لشکر رسول کے لمبردار جعفر طیار ہم میں سے، اور رسول خدا کے مہدی ہم میں سے. امام زمانہ کو مولا سجاد نے وہاں یاد کیا تھا. سنو، ہم میں سے مہدی زمانہ ہیں. اب یزید ہلچل میں آیا جب کہا نا کہ ہم فاطمہ زہرا کی اولاد، ہم خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد. اب لوگ وہ تھے کہ جن کے گھر کے فاقے خدیجۃ الکبریٰ کی روٹی سے ٹوٹا کرتے تھے، وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے. تاریخ کہتی ہے یزید نے کہا مؤذنوں سے کہ ایسا کرو، سجاد کو روکو نہیں تو انقلاب آ جائے گا، ان کی تلوار ہوگی، ہماری گردن ہوگی. 7 مؤذن گئے. ایک مرتبہ انہوں نے گلدستے اذان سے کہنا شروع کیا تاکہ سجاد کے خطبے کو روک دیں. اللہ اکبر. سجاد رکے، اللہ اکبر. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سجاد نے کہا میرا گوشت، میرا پوست، میری کھال، میری ہڈی، میرا بال، میرے روئے اللہ کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. کا ٹھہر جا مؤذن، یزید اتنا بتا کہ تیرا نانا تھا یا میرا نانا؟ شکریہ بہت. کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ حسین ابن علی سے اس علی کی یاد لکھتا ہے. کتنا پڑھیں؟ علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے. 25 منٹ اور. ابن علی سے اس علی کی ابھی اور کتنا پڑھیں؟ 20 منٹ. اس کے سجدوں کی قبولیت کا قد دیکھو. جسے دشمن بھی لکھے تو فقط سجاد لکھتا ہے. نعرہ حیدری ہے نا، اسے کہتے ہیں جادو. 700 کرسی نشین، 6 لاکھ کا مجمع ہے، اور وہاں کیا لکھا جا رہا ہے؟ جو سجاد لکھوا رہے ہیں. کس لیے لے گئے تھے حسین سجاد کو؟ کس لیے لے کر گئے تھے حسین زینب کو؟ ہے نا، سمجھ میں آ رہا نا؟ سب سمجھ رہے تھے. حسین تو اپنے گھر کو ایسے ہی لے کر چلے گئے. حسین نے بڑی خطا کی. حسین دور اندیش نہیں تھے. حسین علم غیب کے مالک نہیں تھے. حسین یزید کو اپنے پاؤں سے کچلنے گئے تھے تاکہ زمانہ حسین کی حکومت دیکھ لے. 6 لاکھ آدمی یزید کے ہیں. بولے میرے ساتھ، تلواریں کس کی؟ یزید کی. نیزے کس کے؟ سپاہی کس کے؟ ہے نا، تاریخ لکھنے والے کس کے؟ 700 کرسی نشین ہے نا. یہ بڑی بڑی کرسیاں لگائی گئی تھی میڈیا کے لیے. آج جو بھی ہم لکھوائیں گے وہ لکھا جائے گا. آج قہقہ لگانے والے لگائیں گے قہقہ. ہم لکھوائیں گے تاریخ میں کہ خارجی نے خروج کر لیا تھا مگر یہاں قلم چل رہے تھے. سید سجاد لکھوا رہا تھا ہم میں احمد مختار، ہم میں حیدر کرار، ہم میں حمزہ، ہم میں جعفر طیار، ہم میں محسن اسلام، ہم میں محسن اسلام، ہم میں فاطمہ زہرا. اب جب اذان ہوئی روک دیے گئے. تاریخ نے لکھا ایسا موقع تھا، حکومت سجاد کی تھی، تخت یزید کے پاس تھا. اب موقع یہ بھی آ گیا، جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی، چاروں طرف سے بیویوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا تاکہ بیوی کا پردہ سلامت رہے. اب کسی ملعون نے کہا یہ متکبرہ عورت کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کون ہے یہ متکبرہ عورت جو بیٹھی ہوئی ہے؟ اب تاریخ کہتی ہے بنت رسول کھڑی ہو گئی. مجھے کہا کہ کون متکبرہ ہے؟ پوچھنے والا جا صدیق تھا. اس کا نام عبد الوہاب بھی لکھا گیا ہے. یہ سفیر روم تھا. اب بیوی کھڑی ہو گئی. کیا کہا؟ کون ہے یہ بیوی جس کو تمام عورتوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، جس کا شہزادیوں کے طرح جس کا احترام کیا جا رہا ہے؟ اب بیوی کھڑی ہوئی. لہجہ علی میں بیوی نے کہا ایک مرتبہ دیکھیے، اسے کہتے ہیں حسینیت، اسے کہتے ہیں حسینیت کے پیغام کو عام کرنا. بیوی کھڑی ہوئی. ارے کون پوچھتا ہے میرے بارے میں؟ یہ کیا بتائے گا
شرابی، میں کون ہوں؟ میں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ بی بی نے کہا سناؤ، نحنو من نسل المختار وذریۃ الکرار، جدی سید الانبیاء، ابی سید الاوصیاء، امی سیدۃ النساء العالمین، اخی سید الشہداء۔ اور پوچھنے والے اس سے کیا پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں؟ آپ مجھ سے پوچھ، میں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ ہم حیدر کرار کا قبیلہ ہے، ہم احمد مختار کی نسل سے ہیں۔ سنو، ارے ہم تو وہ ہے سرداری نے جس کے گھر کا طواف کیا، میرا نانا نبیوں کا سردار، میرا بابا وسیعوں کا سردار، میری ماں جنت کی عورتوں کی سردار، میرا بھائی شہیدوں کا سردار۔ اسے کہتے ہیں جی 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 رسول اللہ عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، یہ کیا بتائے گا کہ ہم کون ہیں؟ ہم تو وہ ہیں جس کے گھر سرداروں کا گھر ہے۔ نانا ملا تو نبیوں کا سردار، بابا ملا تو وسیعوں کا سردار، ماں ملی تو کائنات کی عورتوں کی سردار، بھائی ملے تو جنت کے جوانوں کے سردار، یہ بھائی جس کا سر نو کے نیزہ پہ، یہ شہیدوں کا سردار۔ اور یہ اب جملہ سننا، بی بی اگر بی بی کی زبان سے مدح ہو تو اس زبان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ امانت علی شاہ صاحب یہ سادات ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں فضائل حیدر کرار پر۔ اب جملہ سنیے گا تمام موالیان حیدر کرار۔ بی بی کہتی ہے یہ ایسا ویسا سردار نہیں ہے، الذی کان یلاطفہ الجلیل وینادیہ جبرائیل ویلاعب السید النبیل۔ ارے یہ نیزے پر جس کا سر ہے، یہ ایسا سردار ہے جس کے ناز اللہ اٹھاتا ہے، جس کے لیے رسول اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہے، جس کے لیے لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جس کے لیے رسول اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہے۔ یا حسین وہ ہے کہ جسے جبرائیل لوری سناتا ہے، وَيَسْتَشْفَى مِن مَهْدِهِ سَلْسَائِل، جس کے جھولے سے سلسائل شفا حاصل کرنے آتا ہے۔ یہ حسین وہ ہے، یزید کا دربار، یزید کے قلم، مگر تحریر کرا رہی علی کی بیٹی، حسینیت بچائی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا، خود کو کہہ دینا میں حسینی ہوں اور ہے، حسینی ہونا اور ہے۔ حسین نے صرف یزید کے چہرے سے نقاب نہیں اتاری، بلکہ جس سلسلے سے یزید تھا اس سلسلے کے چہرے سے منافقت کی نقابیں اتاری ہیں۔ نسلوں کی، جعفر صاحب کہتے ہیں نسلوں کے چہروں سے نقابیں اتاری ہیں۔ اس سے کام نہیں چلے گا یزید مرد آباد، بلکہ پورا شجرہ یزید پہ لعنت کرنی پڑے گی۔ اس شجرے کو پورے کے پورے کو دیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا بھئی صلح حسن میں امام حسن کے ساتھ کس نے کیا تھا، علی مرتضیٰ کو شہید کرنے کے پیچھے کون تھا، رسول خدا کو شہید کرنے کے پیچھے کون تھا، رسول خدا کے ساتھ 80 جنگیں لڑنے والا کون تھا، ان 80 جنگوں میں کس کے ہاتھ میں لشکر مخالف کا علم تھا۔ حسین نے پورے سلسلے کے چہرے سے نقاب اتاری ہے۔ اگر میدان کربلا میں یہ جنگ خیبر کی طرح ہو جاتی، خندق کی طرح ہو جاتی، یاد رکھنا اس کمار کے کو کسی کو یاد نہ ہوتا ہے نا۔ یہ جو بھی آج خیبر یاد ہے، جو جتنی رسالت یاد ہے، جتنی نبوتیں یاد ہیں، جتنی توحید یاد ہے، یہ کرم ہے حسین ابن علی کا، یہ کرم ہے سجاد کا، یہ کرم ہے زینب اولیاء مقام کا، کہ جنہوں نے حسینیت کو ایسے زندہ کر دیا کہ پورا سلسلہ سب کی سمجھ میں آ گیا کہ کون سا سلسلہ حسینی ہے، کون سا سلسلہ یزیدی ہے۔ اب آیت کا ترجمہ کر لیجئے تاکہ میں اب مجلس کو ختم کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى، بس ترجمہ کروں گا۔ علم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ساتوں زمین میں جو بھی ہے، ساتوں آسمان میں جو بھی ہے،
सब अल्लाह का सजदा करते हैं। जुमला सुन लीजिए, क्या था जुमला? क्या आपने नहीं देखा? ये तब कहा जाता है जब कोई देख चुका हो। मेरे हबीब, क्या आपने नहीं देखा? जो भी आसमानों में है, सातों आसमान में, जो भी सातों जमीन में है, सब अल्लाह का सजदा करते हैं। बस शम्सो वल कमरो, सूरज भी सजदा करता है, चांद भी सजदा करता है, वल नुजूमो, सितारे भी सजदा करते हैं, वल जिबालो, ये पहाड़ भी सजदा करते हैं, वल शजरो, ये दरख्त भी सजदा करते हैं, वल दवाबो, ये चौपाई भी सजदा करते हैं, वल कसीरुम मिनन नास, लोगों में भी बहुत लोग सजदा करते हैं। यानी अल्लाह ने इस आयत में दो चीजें तो बता दी हैं, दो चीजें कम से कम मेरी समझ में आ गई है। मेरे हबीब, क्या आपने नहीं देखा? जो भी आसमानों में है, जो भी जमीनों में है, इसका मतलब तो ये है अल्लाह ने अपने हबीब की आंखों में वो ताकत दी है। जो भी आसमान में है वो भी देख लेता है, जो जमीन में है वो भी देख लेता है। ये है क्या? दूसरी बात क्या समझ में आई? ये है क्या? अब ये जुमला देखता हूं आप कैसे सुनते हैं और कैसे समझते हैं। ये मजलिस का कीमती जुमला, आखिरी जुमला है। जो भी है सब सजदा करते हैं, जमीन में जो भी है, यानी जर्रे से लेकर अर्श तक अल्लाह ने कुरान में बताया हर शे साजिद है। जिसकी मजलिस में आप बैठे हैं वो सैयदुस साजिदीन है। हर शे साजिद, जिसकी मजलिस में आप हैं वो है सैयदुस। इसीलिए अल्लाह ने, जुमला सुनना, इसीलिए अल्लाह ने पूरे कुरान में रसूल खुदा को साजिद नहीं कहा। अगर रसूल खुदा को साजिद कह देता तो इन्हें सैयदुस साजिदीन न कहता। हाय हाय, ये जुमले तो मारिफत के जुमले थे। अगर रसूल खुदा को अल्लाह साजिद कहता तो फिर रसूल खुदा के बेटे को सैयदुस साजिदीन न कहता। क्यों? इसलिए कि रसूल खुदा बहरहाल हर हाल में सरदार है। इसीलिए अल्लाह ने तमाम नबियों को आबिद कहा है, इन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहा है। अल्लाह ने आदम को भी आबिद कहा, अल्लाह ने इब्राहिम को भी आबिद कहा। अब वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा, वरना 15-16 आयतें मेरी आंखों के सामने है। अल्लाह ने इब्राहिम को भी आबिद कहा, अल्लाह ने मूसा को भी आबिद कहा, अल्लाह ने ईसा को भी आबिद कहा, फरिश्तों को साजिद कहा। अल्लाह ने इब्राहिम से लेकर तमाम नबियों को आबिद कहा। जानते हैं क्यों? और रसूल खुदा को भी आबिद कहा। ये पूरी कायनात में तमाम अंबिया हो या औलिया हो या औसिया हो या आइम्मा हो, सब आबिदीन है। ये ज़ैनुल आबिदीन है। लेकिन मैंने तो जुमले कह दिए, काश ये जुमले मैंने कहीं और पढ़े हो। तकबीर, नारा ये ज़ैनुल आबिदीन है। बस मैं खत्म कर रहा हूं 2 मिनट में ताकि ज़ैन समझ। ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों की जीनत। हर शे की जीनत होती है ना, बिस्मिल्लाह, हर शे की जीनत होती है। इंसान की भी जीनत है, ये आखिरी बात यकीन कीजिए ना। इंसान की जीनत क्या है? उसकी महासिन, उसकी दाढ़ी इंसान की जीनत है। अब सुनिएगा, ज़ैनुल आबिदीन समझना ना, आबिदीन की जीनत किसे कहते हैं? हर शे की जीनत, यहाँ तक कि जमीन की भी जीनत है। जमीन की जीनत क्या जानते हैं? सरजमीन मक्का की जीनत खाने काबा, सरजमीन मदीना की जीनत कब्र रसूल खुदा, सरजमीन नजफ अशरफ की जीनत कब्र अमीरुल मोमिनीन। हर चीज की जीनत है। आसमान की जीनत चांद, आसमान की जीनत सूरज, आसमान की जीनत सितारे, आसमान की जीनत अर्श मुअल्ला, ये सब जीनतें हैं। जन्नत की जीनत हसन और हुसैन। मैंने जुमला कह दिया, आपने सुन लिया। जब अल्लाह, देखिए बात, अगर आप खामोश होते हैं तो बात तूलानी हो जाती है। बोल दिया कीजिए ताकि बात में मुझे तशरीह ना करना पड़े। जब अल्लाह ने ये जीनत हसन और हुसैन, जन्नत की जीनत कैसे? जब अल्लाह ने जहन्नम को पैदा किया, जन्नत को पैदा किया, अब दोनों के हाथ में फहरिस्त थमा दी, तुम में ये आएंगे, तुम में ये आएंगे। जन्नत का चेहरा उतर गया। हाय परवरदिगार, या रब्बे अस्कंता फी यज़्ज़ुफ़ाए वल फुक़रा। परवरदिगार, जन्नत कहते हैं परवरदिगार, सारे फकीर, सारे ज़ईफ़ तो मुझ में आ रहे हैं, सारे अमीर उधर जा रहे हैं, कायनात के सारे शैतान तो उधर जा रहे हैं, कायनात के हकीर फकीर कमजोर मेरी तरफ आ रहे हैं। जन्नत का चेहरा उदास था। रिवायत कहती है अल्लाह की आवाज आई, क़द ज़य्यन्तुके बिल हसन वल हुसैन। ए जन्नत उदास न हो, हमने तुझे ज़ीनत दी है हसन और हुसैन से। तमासत कमा तमीज़ुल उरूस। अब जन्नत ऐसे इतराने लगी जैसे दुल्हन इतराती है। अब समझ में आ गया? जन्नत की ज़ीनत हसन और हुसैन। अल्लाह की जीनत क्या है?
بھائی جس کی زبان پہ وحی کے پہرے ہیں اس نے کہا یا علی انتا زین الرحمن. ہائے 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 میں نے پوری مجلس پڑھ دی. یا علی آپ رحمان کے زینت, علی ہے اللہ کے زینت. ایک اور حدیث علی کائنات کے مردوں کی زینت ہے نا, علی کائنات کے مردوں کی زینت, علی رحمان کے زینت, علی کے زینت زینب. پھر سن لیا آپ نے, علی کے زینت کیا, ٹھیک ہے زین العابدین تک آنا ہے. علی کے زینت زینب, زین ابن نام ہے, نام ہے کیا زین ابن, باپ کی زینت. یعنی اگر زینب نہ ہو تو جو اللہ کی زینت ہے اس کی کوئی زینت نہ ہو. اگر زینب, دیکھیں ایسے کریکٹر حسین کربلا میں لے کر آئے تھے, اگر زینب نہ ہو تو وہ بے زینت رہ جائے جو رحمان کی زینت ہے نا. تو زینب کی زینت ہوگی نا. زینب کی زینت کیا ہے, زینب کی زینت کیا ہے, زینب کی زینت کیا, پیچھے والا بولے ضرور. زینب کی زینت کیا ہے رشید صاحب, سننا سننے کا وہی سے. زینب کی زینت کیا ہے, اور تاریخ یہ کہتی ہے جب ماں کی گود میں, جب ماں کی گودیاں بچوں سے آباد ہوتی ہے تو ماں بچے کو گہوارے میں نکالنے کے بعد اسے لوری سنا سنا کر سناتی ہے. اب جیسی ماں ہوتی ہے ویسی لوری ہوتی ہے. حافظ قرآن ماں ہو تو لوری میں آیت قرآن ہوتی ہے. اگر کوئی گانا سننے والی ہوتی ہے تو لوری میں گانا ہوتا ہے. اگر لوری زینب سنائے, لوری سننے والا علی اکبر ہو تو لوری کیسی ہوگی. جناب زینب کہ ہمارا جڑا جڑا کر کہا کرتی تھی یا زینا زینبا یا علی انت شبیہ بالنبی لم ادری ما قلت لك انت جدی ام ابی. اے علی اکبر, دو علی میری زندگی میں آئے, ایک علی کی میں زینت, ایک علی میری زینت. اے علی اکبر, دو علی میری زندگی میں آئے, ایک علی کی میں زینت, ایک علی کی آئے, ایک علی کی میں زینت, ایک علی میری زینت. اے علی اکبر, تم نام میں میرے بابا ہو, تم شکل صورت میں میرے نانا ہو. لم ادری ما قلت لك انت جدی ام ابی, سمجھ نہیں پا رہی ہوں تجھے اپنا نانا کہوں یا بابا کہوں. یعنی علی اکبر زینت, زینت زینت ہے جناب زینب کی. یہ سب کے سب, یہ سب کے سب عابد ہیں, یہ سب کے سب عابد ہیں. اور زینب خود سوچئے جب عابد ایسے ہیں تو ان کا زین العابدین کیسا ہوگا, جو عابدین کی زینت ہے وہ کیسا ہوگا. اب جملہ لے لیجئے گا, رسول خدا کی حدیث ہے جب عرصہ محشر ہوگا ارواح انبیاء بھی ہوں گے, ارواح نہیں پورے جسم کے ساتھ نبی بھی ہوں گے, ولی بھی ہوں گے, اوصیاء بھی ہوں گے. ایسے وقت میں حجاب قدرت سے آواز آئے گی آئینہ آئینہ زین العابدین. ارے زین العابدین کہاں ہے, تمام انبیاء حیرت میں ہوں گے. ارے عابدین کی زینت کون ہے, دیکھتے ہیں نکل کے کون جاتا ہے. اب تاریخ کہتی ہے, رسول خدا کہتے ہیں کہ جب پورے انبیاء کی ارواح برتہ حیرت میں ہوگی, آواز آ رہی ہوگی کہاں زین العابدین. مجمع سے ایک شخص نکلے گا جو زین العابدین ہوگا, آواز دیتا ہوا میں زین العابدین ہوں. ارواح انبیاء کہے گی مرحبا یا زین العابدین, صلو علی محمد و آل محمد. ہم میں عبادت گزار ہونا اور ہے, انبیاء میں عبادت گزار ہونا اور ہے. سب کیا کہیں گے, مرحبا. ہاں آپ کو ہی زین العابدین ہونا زیب دیتا ہے. اب چونکہ وقت بہت کم ہے, امام سجاد کی تو میں نے مدح اب شروع کی ہے, جلوس بھی ہے, چھوڑ دیتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی. ورنہ ایسے شعر میری نگاہوں میں ہیں ابو الحسن مرندی کے, 1200 سال پہلے جو کہہ گئے, وقت نہیں ہے. پھر صلوات پڑھ دیں, پیچھے والے پڑھیں. 2 منٹ لوں گا بس. ابو الحسن مرندی 1200 سال پہلے جو کہہ کر گئے, ایسے فضائل میں نے بھی آج تک نہیں پڑھے جو امام سجاد کے لیے انہوں نے کہہ دیا. جانتے انہوں نے کیا کہا, الصلاۃ الزاکیات علی کعبۃ الامانی وعلی الثانی لیس لہ ثانی. ہائے ہائے ہائے, پاک و پاکیزہ درود اس علی کے لیے جو دوسرا علی ہے, جس کے بعد کوئی علی ہی نہیں ہے, جو امیدوں کا کعبہ ہے, نور النیرین, مجمع البحرین,
अली इब्न हुसैन जाजिर मलकुल मौत, जो नूरुन नय्यरैन है, मजमउल बहरैन है, फजीलतों के तमाम समंदर इसी पे आके जमा हो जाते हैं, जो चमकता हुआ सूरज है, जो अली इब्न हुसैन है, जो मलकुल मौत को डांटने वाला है। अगर मलकुल मौत को डांटने वाला, अब ये मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए है। आपका एक लक़ब क्या है? जाजिर मलकुल मौत। फिर कभी पढ़ूंगा आपके सामने कि मलकुल मौत को डांटने वाले पर पाको पाकीज़ा दुरूद। अब चूंकि अब वक्त नहीं है, मेरा दिल चाह रहा था पढ़ने का, मगर अगर आधा पढ़ूंगा तो छोड़ दूं, मजा नहीं है, लुत्फ चला जाएगा। अब मैं इंशाल्लाह फिर कभी, ये मौला के अलकाब हैं जो उन्होंने वजाहत की है। तो नौजवानों, अगर कोई इनसे नमाज को टकराता है वो इंसाफ नहीं करता, अगर कोई नमाज छोड़ता है वो भी इंसाफ नहीं करता है। मौला सज्जाद के पास एक शख्स आया था, ये नौजवानों के लिए पैगाम है इसलिए दे रहा हूं, और ये जरूर वायरल होना चाहिए, कुछ हो या ना हो। मौला सज्जाद, मैंने बाग खरीदा मुनाफे के लिए, पैसे थे मेरे पास, मगर हर साल घाटा होता है। तो तू नमाज नहीं पढ़ता? हाय हाय मौला, मैं तो नमाजी हूं अव्वल वक्त का। अच्छा, तेरे घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता होगा, रियायत नहीं करता होगा? नहीं मौला, मेरे घर वाले मुझसे भी बेहतर नमाजी हैं। मौला, आप तो आलिमुल गैब हैं, बताइए मेरे बाग में घाटा क्यों हो रहा है? मौला ने तवक्कुफ करके कहा, सुनो, तुम्हारे बाग में एक सूखा हुआ दरख्त है, उसके ऊपर एक आशियाना है परिंदे का, उस आशियाने के अंदर किसी बेनमाजी की हड्डी परिंदे ने लाकर रख दी है। बेनमाजी की हड्डी, सजा किसको मिल रही है? जिसके बाग में उसे, है ना? जबकि न जाने वाला मरने वाला कौन होगा। किसी परिंदे ने उसकी हड्डी उठाकर तेरे बाग के आशियाने में रख दी, उसको वहां से उठाओ, ये वहां चढ़ा, हड्डी निकाली, जाके दूर दराज दफन कर दिया, मुनाफा होने लगा। यानी मौला ने बता दिया, अगर तुम्हारे बाग में किसी बेनमाजी की हड्डी भी हो तो तुम बरकतें नहीं देख सकते। लोग आते हैं, मौलवी साहब बरकत नहीं है, बरकत बाद में देखना, पहले अपनी हरकत पे गौर तो करें। इतना जुमला है, पहले अपनी हरकत भी देखें, है ना? अगर बरकत चाहिए तो नमाजी हो, ये सैयद सज्जाद की तालीम है। जिसने शाम गरीबा में सजदे में सर को रख दिया हो, जिसने पूरी शाम गरीबा सजदे में गुजार दी हो, उसका चाहने वाला बेनमाजी हो ज़ेब नहीं देता। नौजवानों, नमाज की रियायत किया करो। आज मौला सज्जाद का मातम है, उस असीर का मातम है। जानते हैं, जब मौला सज्जाद 38 हिजरी में पैदा हुए, क्या अजमत है मेरे मौला की कि आपका नाम अली किसी और ने नहीं, खुद अली ने रखा है। हुसैन ने अली नहीं रखा है, ज़ैनुल आबिदीन का नाम अली खुद अली ने रखा है। जब 21 रमज़ान आई है ना, इससे बड़ा मसला क्या पढ़ूं, जब 21 रमज़ान आई, अली अपनी बेटियों को वसीयतें कर रहे थे, घर वालों को हुसैन के हवाले किया या हसन के हवाले किया? सबको हसन के हवाले किया, मगर अब्बास को हुसैन के हवाले किया। रिवायत कहती है कि अली खश कर गए थे, अभी अली का बिल्कुल आखिरी वक्त था। अली को जब आखिरी मर्तबा अली होश में आए हैं ना, तो अली ये कहते हुए होश में आए थे, आईना आईना ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन 2 साल के थे, मेरी लाल लख्त जिगर ज़ैनब, मेरा ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है? का बाबा आपकी चारपाई के सरहाने से पाए से लिपटा हुआ रो रहा है। का आबिद को मेरे सीने पे लिटाओ। ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को अली के सीने पे लिटा दिया। उलमा ने लिखा कि अली सज्जाद की आंखों को बोसा दे रहे थे, आंखें चूम चूम कर कह रहे थे, अरे सलाम हो मेरा इन आंखों के ऊपर जो आंखें मेरी बेटियों को बेरिदा देखेंगी। अरे सलाम हो इन आंखों पर जो मेरी बेटियों को बलवाए आम में बाजार शाम में देखेंगी। आजादारो,
آج گریے کا مقام ہے، آج اس پہ گریہ کرنا ہے جو 34 برس تک آنسو نہیں خون رویا ہے۔ جانتے ہیں نا جب 11 محرم کو سجاد کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا، سجاد میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ جانتے کیسے اسیر کیا؟ سجاد کے دونوں پاؤں کو اونٹ کی پشت سے جکڑ کے باندھ دیا۔ اب جب باندھا ہے نا، جب سجاد کو گنج شہیدہ سے گزارا گیا، سجاد نے باپ کے لاشے پر نگاہ پڑی، چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ سجاد اے زین العابدین کیا ہمیں تم بھی چھوڑ جاؤ گے؟ میں تمہیں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا ماں ارے بیٹا کیسے زندہ رہ جائے جس کے بابا کا لاشا سرزمین کربلا پر ارے برہنا پڑا ہو۔ آواز گریہ بلند کرو۔ امام باقر کی آپ کی آواز گریہ بہت پسند ہے۔ امام باقر کو آواز گریہ سے ضرور رونا۔ جانتے ہیں نا جو آنسو آنکھوں میں رہ جائے، مولا فرماتے ہیں وہ صالحین کا آنسو ہے، جو آنکھوں سے ٹپک جائے وہ انبیاء کا آنسو ہے۔ مولا سجاد کہتے ہیں جو آنسو سینے تک آ جائے وہ ہماری امت کا آنسو ہے۔ ایسے رو جیسے معصوم چاہتے ہیں۔ ہاں آزادہ رو۔ کسی نے آ کر سجاد سے پوچھا تھا مولا اتنا بتائیے، مولا اتنا بتائیے آپ کے اوپر سب سے زیادہ ستم کہاں پڑے، آپ کو سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ مولا کہتا ہے ابن منذر ارے سب سے زیادہ مجھے میری بہن سکینہ نے رلایا۔ یاد رکھنا سجاد کی مصیبت پڑھوں گا، مجھے میری بہن سکینہ نے بڑا رلایا ہے۔ ایک مرتبہ ابن منذر کہتا ہے مولا آپ کی بہن نے آپ کو کہاں کہاں کیسے کیسے رلایا؟ مولا فرماتے ہیں اے ابن منذر جب ہمارے قافلے کو کوفے سے شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا، ہمارے قافلے کو ایسے میدان میں ٹھہراتے تھے جہاں قریب میں کوئی سایہ نہ ہو۔ اے ابن منذر ایک روز ہمارے قافلے کو ایسے بیابان میں ٹھہرایا گیا جہاں قریب میں ایک جھاڑی تھی۔ میری بہن سکینہ میرے پاس آئی، آ کر کہا بھائی سجاد اگر آپ کی اجازت ہو میں سائے میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ سجاد نے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا ابن منذر ارے کاش میں اپنی بہن کو اجازت نہ دیتا۔ ابن منذر کہتے مولا ارے کیا ہوا؟ کہ میری بہن سائے میں جا کر بیٹھی ہی تھی، ارے شمع تازیانہ لے کر پہنچ گیا، شمع تازیانے مار رہا تھا۔ سکینہ کس کی اجازت سے آئی ہے؟ میری بہن تڑپ رہی تھی۔ ارے سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھی، سجاد اپنی بہن کو بچا نہیں سکتا تھا۔ میری بہن نے بڑا رلایا ہے۔ اے ابن منذر جانتے کب کب رلایا ہے؟ جب ہمیں زندان میں قید کر دیا تو روزانہ میری بہن در زندان پہ آ جایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی ابھی ٹھہر جائے جب میں اشارہ کروں گا تابوت جب آئے گا۔ مولا سجاد کہتے ہیں کہ در زندان پر شام میں سکینہ آ کر کہا کرتی تھی بھائی سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کہا کرتے تھے اے بہن ارے یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ کہا کرتی تھی اے بھائی سجاد ارے میں کب اپنے گھر جاؤں گی؟ اب سجاد کہتے ہیں اے ابن منذر انصاف سے بتا، ارے سجاد بہن کو کیسے بتائے؟ سب گھر جائیں گے تو گھر نہ جائے گی۔ ادرکم اللہ آواز گریہ بلند کر دیجئے۔ 2 منٹ میں اور مسائل پڑھوں گا، بھی ٹھہرے رہے اپنی اپنی جگہ۔ تاریخ کہتی ہے جانتے ہیں کیسا گھرانہ تھا؟ جب یہ بازاروں سے گزر رہا تھا بیویاں رو رہی تھی۔ اب گھروں پر روتے ہوئے جائیے گا انشاءاللہ۔ جب یہ قافلہ بازاروں سے گزر رہا تھا بیویاں رو رہی تھی واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ محمدہ واہ علیہ۔ ایک راوی تھا جو رسول خدا کا صحابی تھا، اس نے سنا کہ بی بی روتی ہے واہ محمدہ واہ حسینہ واہ علیہ واہ مرتضیٰ واہ محمدہ کہہ کر سجاد کے پاس آ کر کہتا ہے اے قیدی تو کون ہے؟ قیدی اتنا بتا دے تو کون ہے؟ قیدی نے کچھ نہیں کہا، قیدی نے آنے والے کو دیکھ کر پہچان لیا یہ رسول خدا کا صحابی ہے۔ قیدی نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہتا ہے، راوی کہتا ہے ارے یہ آیت تو رسول خدا کے لیے آئی ہے، رسول خدا اسیروں کو رہا کر دیا کرتے تھے، اب تو بتا تو نے یہ آیت کیوں پڑھ دی ہے؟ ایک مرتبہ دوسری آیت
آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہ صحابی رسول طرفا یہ تو رسول خدا کے خاندان کے لیے آیت آئی ہے. اے قیدی تو نے آیت کیوں پڑھ دی ہے؟ ایک مرتبہ قیدی نے تیسری آیت پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایک مرتبہ آنے والا طرفا ارے اقربائے پیغمبر کے لیے آیت آئی ہے. قیدی تو بتا تو کون ہے؟ کہ تجھے پیغمبر بڑا یاد ہے. کہ تو اقربائے پیغمبر کو نہیں جانتا؟ کہنے لگا میں اچھے سے جانتا ہوں. کہ تو حسین کو نہیں جانتا؟ ہم نے حسین کی بہت بار زیارت کی ہے. کہ وہ دیکھ جو نیزے پہ سر ہے وہ حسین کا سر ہے. جو میں قیدی ہوں ارے میں زین العابدین. کیسا زمانہ تھا. ہاں عزادارو جب یہ قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا اس سے بڑا میں کیا مسائل پڑھ لوں. ابھی تابوت بھی آنے والا ہے تھوڑی دیر میں. تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ گزر رہا تھا ایک مرتبہ ایک چھت کے اوپر ام حجام بیٹھی ہوئی تھی. ایک مرتبہ جب اس نے کسی سے پوچھا یہ قیدی کون ہے, یہ سر کس کا ہے, جب سجاد نے بتایا یہ قیدی رسول خدا کا گھرانہ ہے, یہ رسول خدا کا بیٹا ہے, یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے. ام حجام جو ضعیفہ تھی جس کے ہاتھ تو میرا شر تھا دشمن آل محمد تھی کہنے لگی علی مرتضیٰ نے میرے شوہر کو مارا, علی مرتضیٰ نے میرے شوہر کو مارا, میرے بیٹے کو مارا ہے, لہٰذا آج علی سے بدلہ لوں گی. کوئی مجھے پتھر تو دے. کسی بیوی نے پتھر دیا. ام حجام نے ایک پتھر حسین کی پیشانی پر مارا, خون کا فوارہ جاری ہوا. سجاد تڑپ گئے ہائے میرا بابا. بعد قتل بھی پتھروں کی بارش ہے. ارے 3 جنازے ایسے ہیں جن کا غسل دینے والا ارے تڑپ کے رویا ہے. پہلا جنازہ رسول خدا کی بیٹی کا ہے. جب علی نے چیخ ماری کسی نے کہا یا علی کیوں چیخ ماری؟ کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. دوسرا سکینہ کا لاشا جب اس نے غسل دینے والی نے چیخ ماری اے چیخ مار کر کیوں روئی؟ کہ سکینہ کا جیس ارے زخموں سے چور ہے کرتا جدا نہیں ہوتا. ارے تیسرا لاشا محمد باقر نے جب چیخ ماری کسی نے کہا مولا ارے چیخ مار کے کیوں روتے ہو؟ کہ میرے بابا کا جب کلتا ہٹایا ارے ہڈیاں نظر آ رہی ہے, جسم کا گوشت گلا ہوا ہے. اللہ جانے میرے بابا نے کیسے برداشت کیا ہو.